بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ شیعہ ازم کی اگلی کڑی ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ صفوی جب سلطنت ایران میں آئی تو ان کے علماء عیش و آرام سے رہنے لگے تو ان کا رویہ بھی آمرانہ بلکہ متعصبانہ ہو گیا۔ باقر مجلسی جن کی 1700 عیسوی میں وفات ہوئی تھی، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس نے قرآن کے مخفی مطالعے کی بجائے شیعہ علماء کو اسلامی فقہ پر توجہ دینے کے لیے کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یاد میں نکلنے والے جلوسوں کے معنی بھی باقر مجلسی نے بدل دیے۔ اب اونٹوں کو سبزی مائل کر کے ان پر روتی ہوئی عورتیں اور بچے سوار کرائے جاتے تھے جو حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کی نمائندگی کرتے تھے۔ سپاہی ہوا میں فائرنگ کرتے اور حسین اور ان کے ساتھی شہداء کی نمائندگی کرتے، جن کے پیچھے گورنر، امراء اور مرد جلوس کی صورت میں چلتے، روتے، سسکتے اور چاقوں سے اپنے جسم زخمی کرتے تھے۔ کربلا کا انتہائی جذباتی بیان عراقی شیعہ وائز کاشقی، جن کی 1504 میں وفات ہوئی، ان کی تصنیف روزہ الشہد خصوصی مجالس میں سنائی جاتی تھی، جہاں لوگ زور زور سے روتے تھے۔ ان رسموں کا مقصد یہ تھا کہ ظلم کا مقابلہ زندگی کے آخری لمحوں تک کرنا ہے۔ مجلسی اور ان کے ساتھیوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا رہنما خیال کریں، جو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیں گے اگر وہ ان کا ماتم کرتے رہے۔ دنیا میں انصاف اور مساوات کا نفاذ مذہب اور تصوف کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ملا صدر نے کہی۔ اس کے ویژن نے سیاست اور مذہب کو ایک کر دیا تھا، جو 12 اماموں کی شیعیت میں الگ ہو چکے تھے۔ ملا صدر نے شیعہ قیادت کا ایک نیا ماڈل تجویز کیا جس نے ایرانی سیاست پر بہت گہرا اثر کیا۔ ایرانی سیاست آج بھی اس کے زیر اثر ہے۔ ملا صدرہ کے نزدیک علماء سے رہنمائی لینے کی بجائے ہر شخص اس چیز کا اہل ہے کہ وہ اسلامی مذہبی تعلیمات آسانی سے سمجھ سکے، جن کی بنیاد عقل پر ہے بجائے اندھا دھند تقلید کرنے کے۔ سیاسی طور پر ایران حملوں کی زد میں آ گیا۔ 1722 عیسوی میں افغان قبائل نے اصفہان پر حملہ کر دیا اور ایران کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ شمال کی طرف سے روسیوں نے حملہ کر دیا، عثمانی مغرب سے داخل ہو گئے اور افغانوں نے جنوب اور مشرق میں اپنی پوزیشنیں مستحکم کر لیں۔ آخر کار ترکمان کا 4 قبیلے کے آقا محمد خان نے ایران میں اپنا اقتدار قائم کر لیا اور 1794 عیسوی میں اپنی حکومت مستحکم کر لی، اور ان کی حکومت 20ویں صدی کے شروع تک قائم رہی۔ ان برسوں میں نادر خان نے ایران میں دوبارہ سنی ازم کو فروغ دینے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں علماء اصفہان چھوڑ کر عثمانی سلطنت کے علاقوں نجف اور
کربلا میں پناہ گزین ہوئے۔ 18ویں صدی کے آخر تک عثمانی اور ایرانی سلطنتیں زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ اب مصر کی طرف آتے ہیں۔ انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ فرانس مصر پر قبضہ کر چکا تھا۔ نپولین کی سرکردگی میں 1798 میں مصر پر حملہ کر کے نہر سویز پر قابض ہو گیا، اور یہ ساری فتح یورپی ممالک نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد جو 200 سال سے جاری تھی اس پر کی۔ نپولین کے ساتھ لڑائی میں صرف 10 فرانسیسی ہلاک ہوئے اور 30 زخمی ہوئے، جبکہ مملوکوں کے 2000 سپاہی مارے گئے۔ نپولین کا حملہ مشرقی وسطی پر مغربی تسلط کا پیش خیمہ تھا۔ یہ ایک پورشن ہم نے ڈسکس کیا تھا شیعہ میں کہ شیعہ مذہب کی فلسفی، ان کے اماموں کے بارے میں اور ساری وہ باتیں۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں شیعہ کے اثرات دنیا کے اسلامی ممالک میں کیا ہوئے، کس طرح ہوئے، کیا کیا وہاں ہوتا رہا شیعہ کے ریفرنس سے۔ تو نپولین کا حملہ مشرق وسطی پر مغربی تسلط کا پیش خیمہ تھا۔ 1801 میں انگریزوں نے فرانسیسیوں کو مصر سے نکال کر ترکوں کو واپس کر دیا۔ ترکوں اور مملوکوں میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ آخر ایک نوجوان البانوی افسر محمد علی پاشا، جو کہ 1764 سے 1849 میں تھے، نے اختیارات سنبھال لیے اور اس نے مصر پر جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب ایران کی طرف آتے ہیں۔ برطانیہ نے فتح علی قاجار شاہ دوم، جس کو 1798 سے 1836 تک عیسوی میں وہ رہا، کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایران کی مدد کے عوض برطانیہ ایران کو فوجی سامان اور ٹیکنالوجی مہیا کرے گا۔ برطانیہ خلیج فارس اور ایران کے جنوب میں ایشیائی علاقوں پر اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان کی حفاظت کی جا سکے، جبکہ روس نے جنوب میں اپنا اڈا قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر برطانیہ نے منافقت کا کھیل کھیلا، ایرانیوں کو تاثر دیا کہ ہم آپ کی آزادی کی قدر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی ترقی کو روکا، جیسے ریلوے جیسا منصوبہ جس سے ایرانی عوام کو فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ قاجار شاہ خود کمزور تھا اور اپنی حفاظت کا ٹھیکہ اس نے برطانیہ اور روس کو دے رکھا تھا اور اپنی فوج کی ضرورت ختم کر لی تھی۔ برطانیہ اور روس نے خصوصی مراحت حاصل کی اور ان کو ایران کی سرزمین پر ٹیکس سے مستثنی قرار دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں برطانوی اور روسی تاجروں نے اپنی سرزمین پر دھاوا بول دیا۔ اگر عدالتوں نے ان سے باز پرس کی تو مجرموں کو بغیر سزا کے انہیں رہا کرنا پڑا۔ اس سے مقامی صنعت پر برا اثر پڑا اور بحران پیدا ہو گیا۔ 1850 میں ایران پر یورپ کا اقتصادی دباؤ مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے مزید مراعات اور رعایت کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے ٹیلی فون اور ٹیلی گرام کی تمام لائنوں میں مراعات حاصل کی۔ یعنی 19ویں صدی کے آخر تک روس اور برطانیہ نے ایران میں زبردست اقتصادی فائد حاصل کیے۔ علماء قاجاروں کے شر سے کافی حد تک محفوظ تھے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں جو علماء شیعی روایت کے وفادار تھے وہ سیاست سے الگ رہے۔ تو یہاں ہم یہ لیکچر ختم کرتے ہیں۔ یہ اگلی کڑی ہے شیعہ ازم اور اس کے اثرات اسلامی ممالک میں کیا تھے، کس طرح ہوئے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔